اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ خطبہ جمعہ میں ہم شریک ہیں۔ میں نے سورۃ المائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح یعنی قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا مقام مسیح ابن مریم کو دے دیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، جبکہ مسیح ابن مریم نے کہا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج 23 دسمبر ہے، ابھی 2 دن کے بعد 25 دسمبر آنے والا ہے، جس میں ایک مشہور عید عیسائیوں کی آتی ہے جسے کرسمس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اسلام میں یہ کیا حیثیت ہے، عیسیٰ ابن مریم کی کیا حیثیت ہے، اس نبی کی کیا حیثیت ہے، ہم مسلمانوں کو بتائیں تاکہ ہمارے بچے صحیح عقیدے پر رہ سکیں۔ جب عقیدے میں اتنی ساری آلودگیاں آ جاتی ہیں، عقیدے کی اتنے سارے بگاڑ کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، تو علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآنی آیات کی روشنی میں بتائیں کہ اس عید کی حیثیت کیا ہے۔ اور آپ سنتے ہوں گے سورۃ مریم، اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ، اللہ تبارک و تعالی نے بات کے آیتوں میں کہا کہ کیسی بڑی بات تم نے کہہ دی، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ، ایسی بات جس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں کہ ہم کہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد۔ مکے کے لوگوں نے کہا اے اللہ، اے محمد ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا لینج ہمیں بتاؤ، جیسے آپ کا لینج ہوتا ہے، اللہ کا لینج کیا بولیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھ کر سنا دیا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی بیٹا اس کا ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بڑا پاک ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انہا ستکون فتنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لوگو غور سے سنو، فتنے ہوں گے، دنیا میں فتنے ہوں گے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ کیسے کسے فتنے رونما ہو رہے ہیں، عقیدے کا فتنہ، خاندانی رشتوں کا فتنہ، بے حجابی کا فتنہ، آپسی خاندانی نزاعات، جھگڑوں کا فتنہ، کیسے کیسے فتنے دنیا میں جنم لے رہے ہیں۔ یہ میرے نبی کی بات ہے، کہہ رہے ہیں الا انہا ستکون فتنہ، اے لوگو تمہارے اندر فتنے رونما ہوں گے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی اس سے کیسے بچا جائے، ان فتنوں سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لازم پکڑو، سنت کا مقام اسی میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسے دوسری حدیثوں میں بتایا گیا کہ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسرا سنت رسول ہے، دونوں چیزوں سے چمٹے رہو گے تو فتنوں سے بچتے رہو گے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، دوسری چیزوں میں پڑ گئے تو پھر فتنے تمہیں اپنے آغوش میں لے لیں گے۔ کیسے کیسے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ابھی چند دنوں پہلے
شکیل بن حنیف کا فتنہ ہم نے سنا کہ ایک مہدی کا دعویٰ کرنے والا، ایک عام انسان جو مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، 10,000 سے زائد لوگ اس کے فتنے میں، شکنجے میں پھنس چکے ہیں، وہ بھی کالج میں پڑھنے والے نوجوان، دیندار نوجوان۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سب کچھ سکھایا لیکن دین نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، اور ہم نے سمجھا کہ یہی اس کی کامیابی کی راز ہے۔ اسی لیے ایسے دجال، ایسے فتنہ پرور لوگ ان کو اپنے شکنجے میں پھانستے ہیں۔ یہ وہ فتنے ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا الا انہا ستکون فتنہ۔ دوستو عزیزو، میں ایک مثال آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، چلیے میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیں۔ میرے بچے کو میں نے نمازی بنا دیا، قرآن ناظرہ پڑھا دیا، ذکر کرنے والا بھی بنا دیا، بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں ذکر کرتا ہے، دین کے عقیدے کی باتیں میں نے اسے نہیں بتائیں، تو کیا ہوگا؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص دوستوں میں، جیسے آپ کا ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے جس میں خاص دوست ہوتے ہیں، جس کا آپ واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں، ہر چیز شیئر کرتے ہیں، ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص دوستوں میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، بڑا خاص دوست، ہمیشہ قرآن پڑھتا رہتا، ذکر کرتا رہتا، بچوں کو بٹھا کے قرآن پڑھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوئے دیکھ کر۔ ایک مرتبہ وہ آ کر بولا، امیر المؤمنین، میری خواہش ہے کہ میرے قرآن کا جو شوق ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، آپ میرے لیے کچھ کیجیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زمانے میں مصر کے جو گورنر تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کو خط لکھا کہ عمرو بن عاص، میں ایک ایسے آدمی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں جو میرے سے بھی بڑھ کر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہہ رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں کہ میرے سے بڑھ کر ہے، وہ جب آدمی آئے گا تو اس کے لیے یہ سارے کام کریں۔ کیا کریں؟ ایک بڑا سا گھر محل نما اس کے لیے مہیا کریں، ارینج کریں، اس میں لوگوں کو جمع کریں، وہ قرآن پڑھائے گا۔ یہ کون قاری تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم، بڑا اچھا سا دوست۔ وہاں گیا، مصر گیا، تو کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی صحبت ہو گئی، ایسی ٹیم کے ساتھ جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگاتے تھے کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو گورنری دے دیتے ہیں، یہ مال میں ایسا ویسا خرد برد کرتے ہیں۔ حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بری تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں شہید کر دیا، ان لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ اس کے بعد یہی عبد الرحمن ابن ملجم اتنا قرآن پڑھنے والا، اتنی نمازیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والا، ایسے کہ اس کی پیشانی پر ایسا نشان تھا جیسے بکری کے ٹخن گھٹنے پر نشان ہوتا ہے، اتنی نمازیں، لمبی لمبی نمازیں۔ دین نہیں سیکھا اس نے، صرف ذکر کرنا سیکھا، قرآن پڑھ لیا، بس اتنی ساری سیکھی۔ اس زمانے میں جو صحابہ کرام تھے، ان صحابہ سے اس نے دین نہیں سیکھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ صرف آدمی اگر ذکر کرنے والا بن جائے، صرف قرآن کو نادرہ پڑھ لے اور اس کے تدبر اور معانی پر غور نہ کرے، علماء کے ساتھ اس کی صحبت نہ ہو، تو ایسے ہی عبد الرحمن ابن ملجم بنتے ہیں۔ اور قتل ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ شرح میں علماء لکھتے ہیں، اصول الایمان شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی شرح میں لکھتے ہیں جب اس کی قتل کرنے کی بات آئی تو اس نے اپنے قاتلوں سے کہا، دیکھو ایک ہی بار مجھے قتل نہیں کرنا، ایک ہی بار میری گردن نہیں کاٹنا، ایسا کرو قطعوا اطرافی، میری ایک ایک انگلی کا پورا کاٹو، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، میں اس کی طرف دیکھتا رہوں، میرا ایک کان کاٹو، پھر ایک انگلی کاٹو، میں دیکھتا رہوں، آخر میں میری زبان کاٹو تاکہ میرا ذکر چلتا رہے۔ سمجھ سکتے ہیں کیا ذہنیت ہوگی؟ اتنا اللہ کا ذکر کرنے والا،
اور اس کا ذہن ایسا پراگندہ کیا گیا، اس کی ایسی برائن واشنگ کی گئی کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز سے پہلے قتل کر دیا۔ اور پوچھے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے سوچا کہ کیا کام کرو تو اللہ کی قربت مل سکتی ہے، کون سا کام کرو تو اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہوں، تو علی کے قتل سے زیادہ دوسرا کام مجھے نظر نہیں آیا، تو میں نے حضرت علی کا قتل کیا۔ تو ایسے ہی بچوں کا ذہن بگاڑا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں بٹھاؤ، اپنے بچوں کو عقیدہ پڑھاؤ۔ اپنے بچے اگر صرف ناظرہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، 2-4 دعائیں صبح و شام کی پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کافی ہے تو ناممکن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کوئی بھی آئے گا بہکا کے لے جائے گا آپ کے بچوں کو، آپ کے بچے بہک جائیں گے۔ ارے صحابہ کے زمانے میں جو جیتا ہے عبد الرحمن ابن ملجم، وہ بہک سکتا ہے تو پھر آپ کی اور میری کیا بات ہے، ہماری اولاد کی کیا بات ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ فتنے ہیں، یہ فتنے ہیں جو ہر زمانے میں شروع ہوتے ہیں، اور ویسے ہی یہ بھی ایک فتنہ ہے جو عقیدے کا فتنہ ہے۔ جب بھی عید آتی ہے، مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو گریٹنگ کارڈز بھیجتے ہیں یا کسی سے ملتے ہیں تو ہیپی، یعنی وہ جو لفظ ہے وہ لفظ میں بولنا نہیں چاہتا۔ اگر اس عید کے موقع پر کوئی کسی کو مبارکبادی دیتا ہے تو سلف نے لکھا ہے کہ وہ اس بات پر کسی کو مبارکبادی دیتا ہے، وش کرتا ہے کہ اللہ کا بیٹا اس نے بنایا ہے، تو یہ کافر ہو جاتا ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کسی کو آپ مبارکبادی دیتے ہیں، اس عید کے موقع پر وہ ٹری لے جا کر کرسمس ٹری دیتے ہیں یا موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، اس عید میں خاص طور پر کسی کو کارڈ بھیجا جاتا ہے، تو ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کی ساری آیتیں ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 17۔ دوسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ براہ راست اہل کتاب سے، عیسائیوں سے کہہ رہا ہے، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی بولو جتنا حق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ اور بات ہے کہ ہم یہ پیغام لوگوں کو پہنچانے سے رہے۔ آپ ہر جگہ جب جاتے ہیں، آپ کے معصوم بچے، ہم مانتے ہیں کانوینٹ میں پڑھانے سے بچہ اچھی انگلش بولتا ہے، چلو کانوینٹ میں پڑھا لیا، کوئی بات نہیں، لیکن بچہ جب اچھی انگلش بولتا ہے تو اس کے عقیدے پر بھی ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اس کا بھی تو احساس ہونا چاہیے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہماری بچی جب کانوینٹ میں پڑھتی ہے تو اچھی انگلش بولتی ہے، لیکن کپڑے بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، اس کو بھی آپ مانیں گے؟ ارے جب آپ فائدہ مانتے ہیں تو نقصان کو بھی مانیے نا، کہ وہاں کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جب کانوینٹ میں پڑھاتے ہیں تو آپ کے بچے کے اندر ڈسپلین بھی آ جاتا ہے، لیکن روزانہ کانوینٹ میں جب پریئر میں کھڑے گی تو وہاں اسمبلی میں وہ کرے گی جو اسلام کے مخالف ہے، وہاں تثلیث کا وہ عقیدہ لے گی، ٹرینٹری کا، اور ساتھ ساتھ وہ وہاں عیسیٰ، وہاں وہ جو بت وہاں نصب کیے جاتے ہیں ان بتوں کو دیکھے گی۔ یہ سارے عقیدے کی چیزیں اس پر مسلط ہوتی ہیں، اسے بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے پاس آدم کی جیسی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ نہیں ہیں، انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کی امی کھانا کھاتے تھے، یا کلان، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب جب کھانا کھاتے ہیں تو پیشاب پاخانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، پاک ہے اللہ کی ذات، سبحان اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور یہ لوگ جو اپنے گردنوں میں بڑے شوق سے وہ نشان، کراس کا نشان پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ ہے جس پر وہ پھانسی لگائے گئے،
اللہ کو کوئی کیسے پھانسی لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ساری مخلوق عاجز ہے، ساری مخلوق کمزور ہے. اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے اتنی طاقتور ہیں. قوم لوط کی بستی، لوط جو معاشرے میں گے کے نام سے جانے جاتے ہیں، جس کو حکومتیں قانونی طور پر ماننا چاہتی ہیں آج کے زمانے میں، وہ غلط عادت اس گاؤں والوں میں تھی. قوم لوط کی بستی میں اللہ کا عذاب آیا تو ایک فرشتہ اس ساری بستی کو اپنے کندھے پر اٹھایا. ساری بستی کے سارے کھیتیاں، کھلیان، ان کے باغات، ان کے گھر، ان کے جانور، ان کے انسان جو 10 لاکھ کی آبادی پر مشتمل تھے، ساروں کو اٹھا کر آسمان تک لے گیا. آسمان کے فرشتوں نے ان جانوروں کے ہنہنانے کی آواز سنی، پھر ساری بستی کو وہاں سے نیچے دے مارا. جب اللہ کے فرشتے کی یہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جند اللہ، اللہ کی جو فوج ہے، اس فوج کی بہت بڑی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بے نیاز ہے جس کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الزخرف آیت نمبر 59 اللہ نے کہا ان ہوا الا عبد. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بندے ہیں، وہ نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. یہ لوگ مانتے تھے، کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. قریش نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے تمام چیز سے کہا کہ نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. تو تھوڑی چیزیں اپنے بچوں کی دماغ میں بٹھائیں کہ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ جو کرسمس کی عید ہے، بڑے لوگوں کو جہاں اثر کرتی ہے وہاں بچوں پر بھی اثر کرتی ہے. بچوں پر کیسے اثر کرتی ہے؟ سانتا کلاس کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ وہ ایک بوڑھا آتا ہے، رات میں آ کے جوتے میں کھلونے رکھے جاتا ہے. چھوٹے بچوں پر بھی اس کا یہ ہوتا ہے. چھوٹے بچے کھلونے سے پیار کرتے ہیں. دیکھا کہ اس عید کو کیسا انہوں نے مذہبی بنایا، کیسے اپنے اثرات چھوڑے. 92 بلین اتنی ساری مخلوق دنیا میں ہے، تو یہ سانتا کلاس ایک سیکنڈ میں 800 سے زائد گھر گھوم سکتا ہے. ایک سیکنڈ میں 800 گھر گھوم سکتا ہے. لیکن یہ جو اتنے سارے لیپ ٹاپ بناتے ہیں، اسمارٹ فون بناتے ہیں، لیکن ان کی عقل مانتی ہے کہ ہاں سانتا کلاس ساری دنیا گھوم کے کھلونے چھوڑ کے جاتا ہے. تو یہ بچوں پر چھوڑنے والے عقائد ہیں. اور اسی کو لے کر دنیا میں غریب ملکوں میں جہاں غربت ہے، کھلونے بانٹے جاتے ہیں، گفٹ پیک بھیجے جاتے ہیں. بچے اس کو دیکھتے ہیں، اس میں ان کے اثرات ہوتے ہیں. عقیدے کے لحاظ سے ان کی، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کھلونوں کو لیتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ٹوائز کو پسند کرتے ہیں. یعنی بچے ہیں، مسلمان نہیں، کوئی بھی بچہ ہے ٹوائز کو پسند کرتا ہے. تو یہ سارے ان کے پیچھے مقاصد ہیں کہ اپنے عقیدے کو لوگوں پر رائج کیا جائے، اپنا عقیدہ پھیلایا جائے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہتے ہیں ان ہوا الا عبد. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بندے ہیں. تو پہلے تو بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. ایسی بات تم زبان سے نکال رہے ہو جس سے آسمان و زمین پھٹ جائے، پہاڑ گر پڑیں. تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں جو اس عید کے موقع پر ایزی لیتے ہیں، بہت ایزی لیتے ہیں، کوئی بھی آیا گلے مل لیا، کوئی کسی کو بھی میسج کر دیا، کسی کو بھی وش کر دیا. اور بعض دکاندار تو اپنے دکانوں میں یہ چیزیں سجاتے ہیں، کرسمس ٹری سجاتے ہیں، موم بتیاں سجاتے ہیں یا آفر رکھتے ہیں. کہا کہ گویا آپ نے ان کے کفر میں آپ نے مساندت کی، معاونت کی، سپورٹ کیا. اللہ سے توبہ کریں، اس چیز میں ہرگز شامل نہ ہوں. جیسے ہم نے کہا
کہ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا کتنا خطرناک ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی بات زبان سے آپ نکال رہے ہیں، کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اسی طرح حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا کیا باتیں کہتے ہیں۔ ایک آدمی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ شیخ آپ بولتے ہیں کہ اتنی غلط بات ہے، ایسا کہنے والوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، تو پھر یہ یورپ اور امریکہ والے ہم سے زیادہ مزے میں ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا کہ بنی آدم اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے۔ کیسے برا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ دوبارہ ہم زندہ نہیں ہوں گے، دوبارہ اللہ ہم کو نہیں بنائے گا، دوبارہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، حالانکہ مجھے بنانا بڑا آسان ہے، لیکن پھر بھی اللہ صبر کرتے ہیں، ان کو عافیت دیتے ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ رزق لیتے ہیں، اگر وہ عافیت میں ہیں، تو یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتے ہیں۔ یہ تدرج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعلق سے، یعنی یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، تثلیث کا عقیدہ ہو یا دین میں غلو ہو، جیسے ان کے پاس ہم دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے کہا کہ کافروں کی عید میں شرکت نہ کی جائے، ایسی شرکت جس کی وجہ سے ان کو لگے کہ آپ ان کی طرفداری کرتے ہیں، آپ قلبی محبت آپ کی ہو، اور کہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کی بعض چیزیں پڑھی جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ بولا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری اتباع وہ کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو ترجیح دیں۔ قرآن کے آنے کے بعد ساری آسمانی کتابوں کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، وہ عمل کے قابل نہیں، لیکن ایمان آپ لائیں گے، ایمان مجمل ہوگا، جو صحیح کتابیں ہیں آپ اسے مانیں گے، لیکن عمل کے لیے نہیں۔ بولا کہ اب آپ کا عمل قرآن پر ہوگا، اور قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو عزیزو، یہ چند باتیں مجھے آپ سے کہنی تھی۔ تو جب بھی اس طرح کی عید کا سما آتا ہے تو اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں۔ اسلامی عقیدے کی حفاظت یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر اسکولوں میں اس مناسبت سے تحفے بانٹے جاتے ہیں، اگر اسکولوں میں اس مناسبت سے ڈرامے ہوتے ہیں یا کوئی فنکشن ہوتے ہیں، تو اپنے اولاد کو اس سے دور رکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کفر کے ماحول تک آدمی کو پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عدی بن حاتم اور دوسرے صحابہ کے پاس وہ چیزیں دیکھیں تو کہا کہ اپنے گلے سے یہ چیزیں اتار دو، یعنی ایسی چیزیں جس میں شرک کی بو آتی تھی، کہا کہ اس چیز کو اپنے گلے سے اتار دو۔ تو دوستو عزیزو، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، صحیح عقیدے کو ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں بٹھائیں، انہیں دین سکھائیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے بچے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے بچے کچھ بھی پڑھ لیں، اگر دین سے ان کا تعلق نہیں ہے تو یہ چیز بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے بھی حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا مطیع اور اطاعت گزار بندہ بنائے رکھے۔ اے الہ العالمین، ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، یا اللہ ہم تمام کے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے جو گناہیں کی ہیں، یا اللہ ان تمام کی بخشش فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے آبا و اجداد اسلاف، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم میں سے جو مجبور ہیں، بے کس ہیں، یا اللہ قرض دار ہیں، یا اللہ ان کے دامن کو تیرے خزانوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کے مال و متاع میں برکت عنایت فرما۔ اے الہ العالمین، خاص کر ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔
دوستو عزیزو، جمعے کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ایک بزرگ خاتون ہے نزہت حسین صاحبہ جو برین ہیمر کا شکار ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفایابی عطا فرمائیں۔ ایک اور بچہ اڈیار کینسر ہاسپٹل میں ہے، جو انیس چھوٹا بچہ 10 سال کا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مکمل شفایابی عطا فرمائے۔ ایسے بہت سارے ایسے بیمار جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، سب کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کلی عطا فرمائے، شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم سب کا مأویٰ و ملجا تو ہے۔ یا اللہ، ہم میں سے جو نوجوان ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما، حشمت، عفت و عصمت کی دولت عنایت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔